صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قرآن کے بارے میں کچھ اہم اور امپورٹنٹ معلومات دیکھتے ہیں. کچھ ایسے معلومات ہم لیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جو تفسیر سمجھنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور آپ کے لیے بہت مدد ہوگی. سب سے پہلے قرآن. ٹھیک ہے، قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن جو ورڈ ہے وہ قراءہ سے ہے، قاف را حمزہ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ، یعنی یہ ٹو ریڈ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اقرا میں آتا ہے پڑھو. قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور الحمدللہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. لیکن ایک افسوس کا پہلو یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. اس کے اور بھی بہت سارے ایکسپلینیشنز آئے ہیں، بٹ قراءہ سے جو ایکسپلینیشن ہے وہ زیادہ ایکسپٹڈ ہے. ایک اور معنی اس کے اقران سے بھی آتے ہیں، قاف را نون. ٹھیک ہے، جیسے حج قران بھی آتے ہیں، قرین بھی آتے ہیں. اس کے معنی ملانے اور جوڑنے کے آتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، قرآن میں پوری قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو آیتیں اور سورتیں جب جوڑتے ہیں تو پوری قرآن بنتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے یہ معنی آتے ہیں. اس میں قرآن کے بہت سارے نام بھی آئے ہیں، جیسے 70 سے 70 ٹائمز قرآن میں قرآن کو قرآن لفظ سے جو ہے یہ
ورڈ آیا ہے. اس کے علاوہ پر قرآن کے اور بھی نام میں الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل یہ بھی نام آئے ہیں. یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کا اگر ہم ڈیفینیشن لیں گے تو یہ اللہ تعالی کا کلام ہے جو عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، الفاظ اور معنی کے ساتھ، جو مصحفوں میں محفوظ کی گئی ہے، جو تواتر کے ساتھ صحابہ کے زمانے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں، ڈونٹ وری. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک وہ یعنی قرآن رب العالمین کی نازل کردہ ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز نہیں ہیں، نہ جبرائیل علیہ السلام کے ورڈز ہیں، نہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ جن کی بات ہے، نہ کسی اور چیز کی بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب اس میں دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یعنی یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خود کے ورڈز ہیں، نہ جبرائیل علیہ السلام کے ورڈز ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے بعد عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں ہے یعنی قرآن جو اصل ہے وہ صرف عربی زبان میں ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کو ہم ترجمہ کہیں گے، اس کو ہم ٹرانسلیشن کہیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ کس میں ہے؟ عربی زبان میں جو کھلی اور واضح ہے. اس کے علاوہ پر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو عربی زبان میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو قرآن صرف عربی زبان میں ہے. اس کے علاوہ پر کچھ اور زبان میں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن نہیں بلکہ ترجمہ ہوگی. اسی وجہ سے نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو صرف اور صرف عربی میں پڑھنا ہے، اور قرآن کے پڑھنے پر ایک ایک لیٹر کے اوپر جو نیکی ہے 10 نیکیوں کا جو اجر ہے وہ صرف عربی زبان میں پڑھنا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. دوسرا یہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کے علاوہ پر جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نہیں ہوگا، لیکن وہ ترجمہ ہوگا یا وہ ٹرانسلیشن ہوگا. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے وہ اسائنمنٹ کیا ہوگا جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو دیا تھا کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے ورچوز کیا ہے. تو اس میں جو ہے آپ لوگوں نے یہ حدیث ضرور کی ہوگی جو قرآن کے ایک ایک لیٹر پڑھنے کے اوپر جو ہے اجر ہے. تو وہ جو اجر اور ثواب ہے ایک ایک لیٹر پڑھنے کے اوپر وہ عربی زبان میں پڑھنے پر ہے. ہاں ڈیفینیٹلی قرآن کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کا ایک الگ درجہ ہوتا ہے، ان کے بہت زیادہ جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. لیکن جو ایک ایک لیٹر پڑھنے کے اوپر نیکی ہے وہ صرف کس میں ہے؟ عربی زبان میں پڑھنے پر ہے. عربی زبان کے علاوہ پر جیسے اگر آپ اردو میں جو ہے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آپ یہ کہیں گے کہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، میں ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں یا میں تفسیر پڑھ رہی ہوں، کیونکہ قرآن صرف عربی زبان میں ہوگی. دین جو مصحف میں محفوظ ہے، مصحف کیا چیز ہے؟ 114 صورتیں قرآن میں ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک بک میں ایک جگہ. مصحف کے معنی ہوتے ہیں کلیکشن آف شیٹس آف ریٹن کاپی آف قرآن. قرآن جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ لوح محفوظ میں ہے. باقی ساری جو قرآن کی ہے وہ کاپیز ہے، وہ مصحف جو ہے کہلاتی ہیں. اور پوری 114 صورتیں
ٹھیک ہے، ایک ساتھ ایک جگہ جب ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف کہتے ہیں. جو پارے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو رومن انگلش کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ملا، یا پھر تفسیر کی آپ کوئی کتاب لیتے ہیں جس میں قرآن کا کچھ حصہ ہوتا ہے، یا پھر قرآن کے ساتھ ساتھ اور بھی ایکسپلینیشنز جو لکھی جاتی ہے، تو اس کو ہم مصحف نہیں کہتے ہیں. وہ کیا ہوں گی؟ ٹرانسلیشنز ہوں گی، وہ تفاسیر کی کتابیں ہوں گی، یا پھر کچھ جز اگر ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک ایک پارہ ہے یا قرآن کا کچھ حصہ ہے، تو پھر وہ مصحف نہیں ہوتی، بلکہ وہ قرآن کا جو ہے ایک حصہ، ایک جز، ایک پارہ جو ہے ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو قرآن میں کسی نے مجھے جو ہے ڈاؤٹ پوچھا تھا گروپ میں اور پچھلی کلاس میں بھی، تو میں نے کہا تھا کہ میں اگلی کلاس میں اس کو جو ہے لوں گی. وہ یہ تھا کہ کیا اگر آپ پیریڈز میں ہیں یا مینسز میں ہیں تو یہ کورس میں جو آپ لکھ رہے ہیں یا نوٹس بنا رہے ہیں یا پھر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے اس ٹاپک کے اوپر جتنے علماء کرام کے فتاوے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. جو قرآن کو ٹچ کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، مصحف کو ٹچ کرنے والی بات ہے پیریڈز میں، دیٹ از فار مصحف. جو پوری جو ہے 30 جز یا پورے 114 صورتیں ایک جو ہے بک میں ہیں، اس کو ٹچ کرنے میں جو ہے ٹچ کرنے کی بات ہے. لیکن آپ کے ہاتھ میں جو جز ہوتا ہے وہ مصحف نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے ایک حصہ ہے اور اس کے اندر پھر ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ بہت سارے نوٹس بناتے ہیں. تو وہ پیریڈز میں آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ڈیٹیل میں فتاوے ہے میں اس کا ڈاکیومنٹ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی. اور یہ جو جز ہے وہ آپ بنا وضو کے بھی پکڑ سکتے ہیں، بنا وضو کے بھی جو ہے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، بنا وضو کے بھی جو ہے آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ کیسے نازل ہوئی؟ یہ وحی کے ذریعے آئی جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار وحی نہیں آئی، یعنی پہلے انبیاء اکرام کے اوپر بھی وحی آتی تھی. جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہا. تو قرآن کس کے اوپر آئی؟ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. کون لے کر آئے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہے. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہے. اور جیسے آتا ہے نزل بی روح الامین، اللہ تعالیٰ نے اس کو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، جو تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. تواتر کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، تواتر کے معنی ہیں ہر جنریشن میں اتنے لوگوں نے اس کو بولا ہے، اس کو نریٹ کیا ہے کہ اس کے سچ ہونے اور اوتھینٹسٹی کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تھرو سکسیسو نریشنز بائی نیومرس نریٹرز، اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے غلط ہونے یا اس کے جو ہے صحیح نہیں ہونے کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اتنے نریشنز ہے اور اتنے جنریشن سے جو ہے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. دس از کالڈ ایز تواتر. ٹھیک ہے، اب قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے. اب ایک دن میں تو نہیں لے کر آئے، کیسے لے کر آئے؟ 23 ایئرز میں پوری قرآن نازل ہوئی. کس کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب سے شروع ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرز کے تھے، یعنی ان کی ایج جب 40 ایئرز کی تھی، جب آپ کی جو ہے نبوت شروع ہوئی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع کیا. تب سے جو ہے قرآن کا نزول شروع ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال یعنی 63 ایئرز کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک یہ سلسلہ چلا، اور اوور پیریڈ آف 23 ایئرز یہ قرآن جو ہے پوری نازل ہوئی. پچھلے انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوتی تھی وہ جو ہے دھیرے دھیرے نازل نہیں ہوتی تھی.
लेकिन एक बार में ही उनको पूरी किताब दे दी जाती थी। तो ये धीरे धीरे नाजिल होना लोगों को ताज्जुब में डाला था। इसीलिए सूरह फुरकान आयत नंबर 32 में जो है आता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा, क्यों नहीं नाजिल की गई इसके ऊपर कुरआन एक ही बार में। यानी उन लोगों को ये बहुत ताज्जुब लगता था कि धीरे धीरे 23 इयर्स में ये कुरान नाजिल हुई, एक दफा क्यों नहीं दे दी गई जैसे पिछली जो है अंबिया को दी गई थी। अल्लाह ताला इसी आयत सूरह फुरकान आयत नंबर 32 में फरमाते हैं कज़ालिका, इसी तरह लिनुसब्बित बिही, ताकि आपके दिल को साबित कर दे, मजबूत कर दे, कवी कर दे, बिही फवादक, आपके दिल को जो है मजबूत करने के लिए, कवी करने के लिए अल्लाह ताला ने वरतलनाहु तरतीला, अल्लाह ताला ने इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठहर ठहर कर जो है क्या किया, नाजिल किया और पढ़ सुनाया है। तो अब कुरान का डेफिनेशन हमको पता चल गया, ठीक है। ये क्या है? अल्लाह ताला का कलाम है। किस में है? अरबी जबान में है। किसके ऊपर नाजिल हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है। अल्फाज और मायने के साथ, यानी वर्ड्स और मीनिंग दोनों भी अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें कोई वर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, कोई मीनिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, ना ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ना इसके अंदर किसी इंसान का कलाम है, न किसी जिन का है, ना किसी फरिश्ते का है, ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है, बल्कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्फाज और मायने के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, अरबी जबान में नाजिल हुई, मुसहफों पे महफूज की गई, तवातुर के साथ सब सहाबा अकराम के जमाने से नकल होता चला आ रहा है। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। इसमें कोई डाउट है किसी को? इस डेफिनेशन में कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पिछली किताबें जैसे हमने ये लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुई, उसके अलावा पर 3 और किताबों का जिक्र कुरान में आता है जो पिछले अंबिया के ऊपर नाजिल हुई। वो कौन सी है? तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, और ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, ठीक है। अब ये कुरान का 23 इयर्स में जो नाजिल होना है वो कैसे हुआ, ठीक है। ये अब हम इसके डिटेल्स लेते हैं। ये 3 स्टेजेस में जो है हुआ है, ठीक है। तीन स्टेजेस में कैसे हुआ है इसके डिटेल्स हम लेते हैं। सबसे पहले ये अल्लाह ताला का कलाम है, तो इसको लोहे महफूज के ऊपर लिखा गया। जैसे कुरान में आता है बल हुआ कुरान मजीद फी लोहे महफूज। लोहे महफूज क्या चीज है? लोहे महफूज एक तख्ती है, एक टैबलेट है, जिसमें दुनिया के क्रिएशन से लेकर, यानी दुनिया जब से बनी है तो क्रिएशन से एंड तक जो भी होने वाला है सब कुछ लिखा गया है। और इसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो पहली चीज अल्लाह ताला ने जिसकी तख्लीक की है वो कलम है। यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या बनाया, यानी दुनिया बनाने से पहले, हर चीज बनाने से पहले अल्लाह ताला ने कलम बनाया, ठीक है। फिर उसको हुक्म दिया लिखो। कलम ने पूछा ऐ मेरे रब मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा कयामत के दिन तक हर चीज की तकदीर लिख दो। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो इससे क्या पता चलता है कि कलम की इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी चीज बनाई? कलम बनाई। अब ये कलम कैसी है, वो टैबलेट कैसी है, वो तख्ती कैसी है, ये लोहे महफूज कैसी है, इसकी हकीकत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन हम ये जरूर जान गए कि सबसे पहली चीज अल्लाह ताला ने बनाई वो क्या है? वो कलम है, ठीक है। तो अब ये 3 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज क्या है कि कुरान लोहे महफूज पर लिखी गई। अब सेकेंड स्टेज ये है कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया, जिसे बैतुल इज्जा कहते हैं, वहां पर आना। ये आसमान दुनिया पर आई, वो कब आई? वो रमजान के महीने में लैलतुल कद्र को आई।
یہ قرآن سے خود ثابت ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ سورہ دخان میں بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ قدر میں بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قرآن کی آیتوں سے خود ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوئی، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان آیتوں کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ پوری قرآن آسمان دنیا پر، جسے ہم نے بیت العزا کہا، ٹھیک ہے، آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے دن اتری، پھر اللہ تعالیٰ نے جب جب چاہا اس کو نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیسے نازل ہوئی؟ پہلے سٹیج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کے اوپر لکھا، یعنی قلم سے کہا کہ لکھو، لوح محفوظ میں لکھی گئی۔ پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کب آئی؟ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو آئی۔ ابن عباس کی روایتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن بیت العزا پر جو ہے اس کا اترنا۔ پھر تھرڈ سٹیج میں جبرائیل علیہ السلام قرآن کا کچھ حصہ دھیرے دھیرے لے کر آتے، جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 192 to 194 میں جو ہے کافی ڈیٹیل میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ یعنی قرآن نازل کردہ ہے کس کا؟ رب العالمین کا۔ نزل بھی لے کر آئے اس کو کون؟ الروح الامین، روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ علی قلبک، آپ کے دل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری ہے یہ قرآن، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائے ڈرانے والوں میں سے۔ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خبردار کرے۔ کس سے خبردار کرے؟ اپنے انجام سے خبردار کرے، جہنم سے خبردار کرے، قیامت کے دن کے بارے میں ہم کو بتائے، ہمارے دنیا میں آنے کے پرپس کو جو ہے ہمیں بتائے۔ یہ نزول قرآن کا 23 سال چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے جب یہ نزول کی شروعات ہوئی، تو 63 ایئرز کے جب تھے، آپ کے انتقال جب ہوا تب تک یہ سلسلہ چلا۔ اب قرآن کا ایک جگہ جمع ہونا، کلیکٹ ہونا، ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کے نزول کے ڈیٹیلز ہے، قرآن کیسے سٹیجز میں نازل ہوئی اس کے ڈیٹیلز ہے۔ اب قرآن مصحف میں کیسے سیو ہوئی، مصحف میں کیسے جو ہے اس کا جمع ہوا، اس کے سٹیجز کو ہم انشاءاللہ تعالی لیتے ہیں۔ قرآن کا جمع ہونا یہ بھی 3 سٹیجز میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کلیکٹ ہونا، اکٹھا ہونا اور ایک کتاب کی شکل میں آنا، پھر قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا، یہ بہت ہی اسپیشل مقام رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کی کتابوں کو تو دنیا کی کتابیں تو بہت دور کی کتاب ہیں، ایون الہامی کتابیں یعنی ڈیوائن ریویلیشنز جو ہے، اس میں بھی قرآن ایک اکیلی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود نے لی ہے۔ جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا الذکر کو یعنی قرآن کو، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت، اس کا جمع ہونا، اس کا کلیکشن، یہ بھی 3 سٹیجز میں ہوا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ وہی جیسے جیسے نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن سکھاتے۔ قرآن یاد کرنے میں بہت مشہور صحابہ کے جو نام آتے ہیں وہ ابو بکر صدیق، عمر، علی، عثمان، حذیفہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن یاد دلاتے اور اس کے علاوہ پر قرآن لکھواتے اور چیک بھی کرتے تاکہ وہ صحیح لکھی گئی یا نہیں لکھی گئی۔
زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے پھر لکھنے کے بعد کہتے پڑھو جو لکھا، تو میں پڑھ کر سناتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن یاد بھی دلاتے اور اس کے علاوہ پر کیا کرتے، قرآن جو ہے لکھواتے بھی. اور جب صحابہ کرام قرآن کو لکھتے تو پھر اس کے بعد چیک بھی کرتے تھے کہ جو ان لوگوں نے لکھا وہ صحیح جو ہے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لکھواتے نہیں بلکہ چیک بھی کرتے. اور صحابہ کرام کو بہت سارے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو پورا یاد بھی کیا. اب قرآن کس پر لکھتے؟ اس زمانے میں عرب میں پیپر جو ہے کامن نہیں تھا، تو قرآن جو ہے کس پر لکھی جاتی؟ کپڑے پر، پتھر پر، لکڑی پر، اینیمل شولڈر بلیڈز وغیرہ پر جو ہے لکھی جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو انسٹرکشنز دی تھی کہ قرآن کے علاوہ پر کچھ اور نہ لکھے تاکہ قرآن کے ساتھ کچھ اور ملاوٹ نہ ہو یا قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز ملے نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ پوری قرآن جبرائیل علیہ السلام ان کو ہر سال رمضان کے مہینے میں جو ہے سناتے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. اور آپ کی زندگی کے آخری سال یہ ریویژن ٹوائس ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پورے کا پورا قرآن صحابہ اکرام کو اپنی زندگی میں سکھایا. قرآن ڈیلی نماز میں بھی پڑھاتے. جو بھی اسلام لے کر آتا صحابہ اکرام ان کو قرآن یاد دلاتے. جس کو لکھنا پڑھنا آتا وہ اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھواتے. تو قرآن لکڑی، پتھر، پتوں کے علاوہ پر مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہو گئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بک نہیں بنی، کتاب کی شکل میں نہیں تھی. یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سب کے لیے کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی اور دھیرے دھیرے جو ہے وحی آئی. کتنے دن میں آئی؟ 23 ایئرز میں آئی. اور یہ 3 سٹیجز بھی ہم لوگوں نے دیکھے کیسے 3 سٹیجز میں آئے. ٹھیک ہے، پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی، وہاں سے جو ہے آسمان دنیا پر آئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے آسمان دنیا سے دھیرے دھیرے 23 ایئرز میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آتے. اور یہ دھیرے دھیرے جو آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کو اپنی زندگی میں حفظ بھی کروایا، لکھوایا بھی، اور لکھنے کے بعد جو ہے چیک بھی کرتے تھے. اور کہاں لکھے جاتے؟ وہ کپڑے پر، کیونکہ پیپر جو ہے اس زمانے میں عرب میں کامن نہیں تھا. تو اینیمل شولڈر بلیڈز پر لکھے جاتے اور اس کے علاوہ پر جو ہے لکڑی کے اوپر اور لیدر کے اوپر اور جو ہے کپڑے کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے قرآن لکھی جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کیا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک بک کی شکل میں جو ہے نہیں تھا. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے. پولیٹیکل کنڈیشنز کچھ ڈیفرنٹ تھے، جنگیں ہوتی تھی، بہت سارے صحابہ اکرام جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. ایک تو جہاد کا اجر اور ثواب کیا ہے سب کو پتا تھا، اور دوسرا شہید ہونے کا اجر اور ثواب کیا تھا وہ بھی سب کو پتا تھا. تو اجر اور ثواب کے حرص میں صحابہ اکرام بڑھ چڑھ کر جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرتے. اور جنگ یمامہ جو 12 ہجری میں ہوئی اس میں تقریباً 70 یعنی 70 ایسے صحابہ اکرام شہید ہوئے جن کو قرآن حفظ تھی، یعنی قرآن جن کو یاد تھی. ویسے 70 صحابہ اکرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. تو اتنے زیادہ حفاظ کے شہید ہونے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت فکر ہوئی اور وہ پریشان ہوئے، اور اندازہ ان کو یہ ہوا کہ آگے بھی بہت ساری جنگیں ہو سکتی ہے اور ایسے حالات ہو سکتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ضروری ہے. تو وہ ایک سلیوشن کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ قرآن کو ایک بک کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا چاہیے.
पहले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़ी सी झिझक हुई कि वो कोई ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं किया, लेकिन इसकी सीरियसनेस को उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सामने रखा और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस काम के लिए कन्विंस किया। और उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी यानी कुरान को एक किताब की शक्ल में लाने की जिम्मेदारी किसको दी? ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को दी। क्यों दी? यानी ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को ही क्यों चूज किया? क्योंकि ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु वो डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिक्टेट करने पर लिखते। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे, तो जब भी जो है कुरान का नुज़ूल होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलवाते थे और लिखवाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उन्होंने पूरी कुरान को हिफ्ज़ किया। जवान थे, एज उनकी ज्यादा नहीं थी, मेमोरी बहुत शार्प थी। तो इन वजूहात की वजह से यानी ये सारे रीजंस की वजह से क्या किया, ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसको चूज किया? ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान के कंपाइलेशन के लिए या फिर उसको एक किताबी शक्ल देने के लिए चूज किया। अब ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु सब के रिटर्न कलेक्शंस को उन्होंने मंगवाया। तो अब अल्लाह ताला की मर्जी से जो है क्या हुआ कि ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा थे तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कन्विंस किया कि कुरान को क्या करे, एक किताब की शक्ल दे। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दी? ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को दी। वेरी गुड। तो अब ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, जितने सहाबा कराम के पास रिटन कॉपीज थी सारी जो है रिटन कॉपीज को मंगवाया। सारी आयतों को हाफिजों के साथ यानी दो जो है सहाबा कराम जिनको हिफ्ज़ थी कुरान उनके साथ कंफर्म किया। रिटन कॉपीज को के साथ भी जो है मेमोरी को जिनकी मेमोरी में था उसको कंफर्म किया और कुरान को एक बुक में जमा किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 2 साल के बाद हुआ, जब बड़े बड़े सहाबा अभी मौजूद थे। ये कॉपी को क्या कहते हैं? मुसहफ कहते हैं। ये कॉपी पहले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 2 साल थी, उसके बाद उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 10 साल थी, फिर हफ्सा बिनते उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी उनके पास गई। सब मदीने में उनके पास जाते और कोई भी चीज अगर कुछ वेरीफाई करना होता तो उनके पास करते। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसे जो है महफूज हुई। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कैसे महफूज हुई। फिर अब आया उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। अब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जैसे अभी हमने देखा कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर था उसमें बहुत सारी जंगें होती वगैरह, क्योंकि अपने पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ डिफरेंट थे। अब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लामिक स्टेट 5 टाइम्स मोर एक्सपांड हो चुका था। आर्मेनिया और अजरबैजान के मुकाम पर मुसलमान अलग अलग जगह से जिहाद के लिए इकट्ठे हुए। वहां कुरान की तिलावत और रेसिटेशन को लेकर लोगों में इख्तिलाफ हुआ। हर कोई ये प्रूव करना चाहता था कि मेरी तिलावत सही है। तब एक सहाबी हुज़ैफा बिन अल यमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर मौजूद थे। ये बहस पर उनको बहुत ताज्जुब हुआ तो वो फौरी मदीना आए, इसकी खबर उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को दी और कहा आप उम्मत में अल्लाह ताला की किताब को लेकर जो इख्तिलाफ है उससे जो है अपनी उम्मत को बचाइए। ये जो इख्तिलाफ था वो डायलेक्ट्स के डिफरेंट की वजह से डिफरेंस था। तो सारे सहाबा कराम को जो थे उनको बुलाया और एक मीटिंग बुलाई। तो एक स्टैंडर्ड कॉपी बनवाकर सारे स्टेट्स एंड प्रोविंसेस में भेजने का फैसला किया। फिर एक कमिटी बनाई 4 लोगों की, जिसमें ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु जो पहली कंपाइलेशन के टाइम पर थे उनको भी जो है उस कमिटी में रखा। फिर ऑफिशियल कॉपीज बनाए और स्टेट्स और प्रोविंसेस में भिजाया।
اب اس کے بعد جو بھی قرآن لکھی جاتی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحف سے ہر لیٹر کنفرم کر کر اور چیک کر کر ہوتا۔ اب الحمدللہ قرآن کی ٹیکسٹ، قرآن کی قرات، قرآن کی ریسیٹیشن سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اگر آپ کو اس کی اور ڈیٹیلز جاننا ہے، یعنی میں تو یہاں پر بہت شارٹ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتائی ہوں، لیکن اگر اور بھی ڈیٹیلز اگر آپ کو جاننا ہے تو انٹروڈکشن ٹو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ایک کورس ہے، دارالارقم کی ویب سائٹ پر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس کو دیکھیے، جس میں قرآن کی کمپائلیشن کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں، یعنی یہاں پر تو میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو ذمہ داری ان کو دیے تھے، لیکن اس کے علاوہ پر اور بھی ڈیٹیلز ہے، کتنے صحابہ کرام تھے، کیسے کیسے جو ہے ہوا، کون سی آیت جو ہے کے بارے میں کیا کیا پرابلمز آئے تھے، پھر وہی کیسے کیسے الگ الگ طریقے سے آتی ہے، پھر ڈائلیکٹس میں کیسے کیسے ڈفرینسز ہے، پھر مکی اور مدنی صورتوں کے ڈیٹیلز، تفاسیر کے کچھ جو ہے اور بھی ڈیٹیلز، پھر ناسخ منسوخ، اور یہ بہت ساری ڈیٹیلز۔ انٹروڈکشن ٹو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ایک پورا کورس ہے، اگر آپ اور بھی زیادہ حریص ہے تو وہ کر سکتے ہیں، فری ہے، اس کا کوئی چارج نہیں ہے، اس کا کوئی کاسٹ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، پورا کورس ہے اور اس کی سرٹیفکیشن وغیرہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریے، اور رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو میں ضرور کہوں گی کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ لوگ ضرور یہ کورس کریے، آپ انرول کر لیجئے، اور دھیرے دھیرے جب آپ کو ٹائم ملا، جب آپ فری ہیں تب جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کے لیے کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کی ویسے لنک سارے گروپس میں پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ، لیکن اگر آپ ویب سائٹ پر دیکھیں گے تو بھی آپ کو آرام سے مل جائے گی وہ انشاءاللہ۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، آپ بہت دفعہ سنے ہوں گے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے، اور یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی، کیونکہ اس سے ایک ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے جاننے کے پیچھے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مکی اور مدنی آیت اور مکی اور مدنی صورت پتہ چلنے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا حکم پہلے آیا اور کون سا حکم بعد میں آیا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں آگے آگے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ان کی ڈیٹیلز آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو مکی صورتیں کیا ہے؟ یعنی یوزلی اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ مکی صورت کون سی ہے یا مکی صورت کیا ہے، تو پھر وہ لوگ یعنی ایک ذہن میں جنرل ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ مکی صورت ہے، اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورتیں ہیں، لیکن یہ ایگزیکٹ اور کریکٹ ڈیفینیشن نہیں ہوگا، کیونکہ مکی صورتیں یا مکی آیتیں وہ صورتیں ہیں یا وہ آیتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ مکی صورتیں اور مکی آیتیں وہ صورتیں اور وہ آیتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں اور مدنی آیتیں وہ آیتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بھلے ہی وہ مکے میں نازل کیوں نہ ہوئی ہو۔ کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ میں پھر سے بتاتی ہوں، دیکھیے ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے علاوہ پہ جیسے طائف بھی گئے تھے، تو ہجرت سے پہلے اگر طائف میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں تو وہ بھی مکی ہی آیتیں اور مکی ہی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں اور جتنی آیتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو ہے مکہ آئے وہ، اور دوسری جگہ بھی ٹریول کیے، ٹھیک ہے، جیسے جنگ تبوک کے لیے گئے، یا پھر مکہ جب آئے عمرے کے لیے آئے تھے، حج کے لیے آئے تھے، فتح مکہ کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر مکے میں ہی نازل ہوئی وہ آیتیں، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ مدنی آیتیں اور مدنی صورتیں ہوں گی۔ دونوں کی سٹائلز، دونوں کے ٹاپکس وغیرہ میں بہت آپ ڈفرنس دیکھیں گے، آگے جا کر ہم اس کے ڈیٹیلز کو لیں گے، کیونکہ آج اتنی زیادہ انفارمیشن ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے لیے ابزارب کرنا مشکل ہوگا۔ میں دھیرے دھیرے جو ہے ان کی ڈیٹیلز لوں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن دونوں کے ٹاپکس، دونوں کا سٹائل بہت جو ہے ڈفرنٹ ہے، اور بہت جو ہے یعنی آیتیں پڑھنے پر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مکی ہوگی یا مدنی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے شارٹ جو ہے مکی آیتیں ہوتی ہیں، اور مدنی جو ہے بہت ڈیٹیل میں اور کافی لمبے لمبے احکامات جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں، تو دونوں میں جو ہے آپ فرق پائیں گے۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی جب آئے گی یہ ٹاپک تو اس کے ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی لوں گی۔
اب رہی بات ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف، یہ دو ٹرمز ہے جو آپ اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے یہ جو ہے سمجھ لیا کہ قرآن جو ہے دھیرے دھیرے نازل ہوئی، 23 ایئرز میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جو ہے سکھاتے. اب جیسے ہم پہلے بھی لے چکے پہلے سیشن میں کہ پہلی سورت نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ پہلی سورت یا پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئی؟ جی سورۃ العلق کے، ہاں بالکل، اقرأ باسم ربک الذی. تو اب یہ جو ہے پہلی آیتیں، لیکن قرآن میں کہاں پر ہے؟ وہ آخری جز میں ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی اور قرآن میں آخری میں ہے، یعنی لاسٹ والے جز میں ہے. اور جو سورۃ البقرہ ہے وہ مدنی سورت ہے. پہلی تو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور وہ جو ہے قرآن کے بگننگ میں جو ہے رکھی گئی. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ جو ہے کب ہوا؟ ٹھیک ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بالکل شارٹ سی چیز ہے، کلیئر سی چیز ہے، کوئی کنفیوژن والی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا. یعنی یہ جو ترتیب ہے، یہ جو سیکوینس ہے صورتوں کا اور آیتوں کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے، نہ صحابہ اکرام نے اس کو کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. کیسے ہوا؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ریوائز کرتے. تو جب یہ قرآن کا ریویژن ہوتا تو یہ جو سیکوینس ہے اسی سیکوینس میں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکوینس صحابہ اکرام کو اپنی زندگی میں یاد دلوا بھی دی تھی اور سکھا بھی دی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ نزول میں یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن مصحف میں جو ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ الحمدللہ. اب جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ میں کوئز 1 ہے وہ یہاں تک کے ٹاپکس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹاپکس جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائے گے تو اس کے بعد آپ وہ کوئز اٹمپٹ کریے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي